الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ رب العزت 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج میرے آقا علیہ السلام کی برکت آپ کی دعا سے، آج وہ میں نے میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے کہ تھوڑا سا کھانا بہت زیادہ کے لیے کافی تھا۔ حضرت جابر کے والد عبداللہ شہید ہو گئے تھے جنگ احد پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہودیوں کا قرضہ چھوڑ کر آپ نے وفات پائی تھی۔ اب قرض داروں نے بہت زیادہ تقاضا کیا، آپ کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ آپ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ان سے کہے کہ مہلت دے دیں، جب کھجوریں پک جائیں گی میں ان کو دے دوں گا۔ تو میرے آقا علیہ السلام گئے، اب وہ کھجوریں پک گئی مگر وہ اتنی نہیں تھی کہ قرضہ ادا کیا جا سکے۔ پھر حضرت جابر ان کے پاس کہے کہ اس سال نہیں، پھر اگلے سال، کیونکہ پیداوار بہت کم ہوئی ہے، اگلے سال لے لینا۔ مگر وہ ضد پر آ گئے اور کہا نہیں، ہم نے بھی لینا ہے۔ میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہی ہے، اور قرض دار بھی نہیں مانتے، آپ ساتھ تشریف لے کر چلے گئے۔ اور میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھجوروں کا ڈھیر تھا نا، کہا ایک جگہ جمع کرو، اور اس کے ارد گرد آپ نے چکر لگایا اور پھر بیٹھ گئے اور فرمایا اپنے قرض دار سے کہو کہ وہ آتے رہیں، ایک ایک کر کے آئے۔ اور میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی بھی دعا کی، اور پھر وہ قرض دار آتے رہے اور اب بھر بھر کے ان کے قرضے ادا کرتے رہے، اور پھر ان کو انتظار جو اٹھایا اس سے زیادہ دیتے رہے۔ اس طرح بہت سارے قرض دار جو آئے اور سب کو میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ان کا قرضہ ادا کیا اور اس سے بھی زیادہ ان کو دے دیا۔ مگر اللہ کی رحمت سے تمام قرضے اتارنے کے بعد بھی کھجوریں بہت زیادہ بچ گئی۔ بخاری شریف کی حدیث تھی۔ جی ایک اور حدیث، حضرت ابو طلحہ نے میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پہ بھوک کی شدت محسوس کی، گھر آئے اور بی بی ام سلیم سے کہا کہ مجھے حضور کی آواز میں کمزوری محسوس ہوتی ہے، آپ بھوکے ہیں، تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا جو کہ چند روٹیاں ہیں۔ دوپٹے میں لپیٹ کر حضرت انس کے ہاتھ آپ کی خدمت میں بھیج دی، وہ روٹیاں لے کر آئے۔ تو میرے آقا نے فرمایا، جو صحابہ کے ساتھ مسجد میں تشریف فرماتے، حضرت انس سامنے کھڑے تو آپ نے پوچھا کیا ابو طلحہ نے تمہارے ہاتھ کھانا بھیجا ہے؟ تو ان کا ہاں۔ میرے آقا علیہ السلام نے کہا تمام صحابہ اٹھو، اور حضرت ابو طلحہ کے گھر تشریف لے کر جاتے ہیں۔ حضرت انس سے ان کو خبر دی تو انہوں نے بی بی سے کہا کہ حضور کے ساتھ تو ایک جماعت تشریف لا رہی ہے اور ہمارے پاس تو کھانے کو کچھ نہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی بیوی نے کہا جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہی ان کے سامنے پیش کر دے۔ جو حضرت انس سے ہاتھ بھیجی تھی، جب وہ پورے تمام صحابہ کرام اور میرے آقا علیہ السلام آئے تو وہی روٹیاں آپ کے سامنے پیش کر دی۔ آپ نے حکم دیا ان کو چورا جائے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے گئے۔ ام سلیم کے گھر میں برتن تھا گھی کا، وہ بھی الٹا دیا، وہ گھی ڈالا جس نے سالن کا کام کیا، اور ان روٹیوں پہ اتنی برکت ہوگی۔ آپ آقا علیہ السلام نے 10 آدمیوں کو بلا کر کہا کہ ٹولے بنا کر آؤ اور شکم سیر ہو کر کھاؤ، یہاں تک کہ 70 آدمی پیٹ بھر کر چلے گئے اور وہ کھانا ویسا ہی تھا۔ سبحان اللہ، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ جی پچھلی بھی حدیث میں نے بخاری شریف کی، اب ایک اور حدیث۔ اصحاب صفہ جو بالکل محتاج تھے اور ان کی
ذریعہ معاش کا کوئی بھی سامان نہ تھا۔ ایک بار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، جس کے پاس 2 آدمیوں کو کھانے کا سامان ہے وہ اصحاب صوفہ میں سے ایک کو اپنے ساتھ لے جائے، اور جس کے پاس 4 آدمیوں کا کھانا موجود ہو تو وہ 2 کو اپنے ساتھ لے جائے اور کھانا کھلائے۔ چنانچہ اس اصول کے مطابق میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں 10 اور حضرت ابوبکر کے حصے میں 3 آدمی آئے۔ یہ لوگ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں آئے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کھانا کھا آئے اور آپ بھی کے ساتھ عشاء کی نماز بھی پڑھی، اس لیے کافی وقت گزر گیا تھا۔ گھر آنے میں دیر ہو گئی تو ان کی بیوی ام رومانہ کا مہمانوں کو چھوڑ کر کہاں رہ گئے تھے؟ انہوں نے کہا کیا تم نے ان کو کھانا نہیں کھلایا؟ وہ بولی بغیر تمہارے ان لوگوں کو کھانے سے ان لوگوں نے انکار کر دیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نہایت ہی برہم ہوئے اور ان لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کیا۔ وہ لوگ جو لقمہ اٹھاتے اس میں پہلے سے بھی زیادہ اضافہ ہو جاتا۔ وہ 3 آدمی جو بھی لقمہ اٹھاتے تو پہلے سے کئی گنا زیادہ وہ کھانا بڑھ جاتا، یہاں تک کہ جب وہ آدمی شکم و سیر ہو کر کھا چکے تو بچا ہوا کھانا پہلے سے کہیں بہت زیادہ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس برکت کو دیکھ کر ام رومان کی طرف دیکھا، مسرت کے ساتھ وہ غصے میں تھی، کیونکہ آپ نے قسم کھا چکے تھے کہ کھانا نہیں کھائیں گے، لیکن قسم توڑنے کے لیے ایک لقمہ اس میں سے کھایا۔ وہ اتنا لذیذ تھا کہ اس سے پہلے کبھی وہ کھانا ایسا نہیں کھایا تھا۔ پھر وہ تمام کھانا لے کر میرے آقا کے گھر پہنچے اور کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر صبح تک رہا۔ دوسرے دن آپ کی خدمت میں 12 آدمی آئے۔ آپ احباب نے بہت غور کرنا ہے، بہت خوبصورت واقعہ ہے، جن میں سے ہر ایک کے ساتھ کئی اللہ جانے کتنے اور لوگ تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کھانا ان کے پاس بھیج دیا اور وہ بھی تمام لوگ خوب سیر ہو گئے۔ سبحان اللہ، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلی حدیث مسلم شریف کی ہے۔ ام مالک، ان کا دستور تھا کہ حضور کی خدمت میں ہمیشہ ایک برتن میں گھی تحفتاً بھیجا کرتی تھی، ہدیتاً۔ جب ان کے بچے سالن مانگتے تو گھر میں نہ ہوتا تو اس برتن کو جس میں آپ کی خدمت میں گھی بھیجا کرتی تھی اٹھا لاتی اور اس میں بقدر ضرورت گھی نکل آتا۔ ایک دن انہوں نے اس برتن کو نچوڑ لیا جو آپ کی خدمت میں آئی، تو آپ نے فرمایا اگر تم نے اس کو نہ نچوڑا تو وہ ہمیشہ اس سے گھی نکلتا رہتا۔ آپ یہ بات کو سمجھ آئی کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں گھی بھیجا کرتی تھی اور پھر وہ جب واپس آتا تو پھر اس میں سے مسلسل گھی نکلتا اور پھر اور ڈال کر پھر بھیجتی، اور وہ کئی سال تک ایسے ہی سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن انہوں نے اس گھی کے برتن کو مکمل طور پر خالی کر لیا اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو اس کو نہ نچوڑتی تو ہمیشہ اس برتن سے گھی ہی نکلتا رہتا۔ سبحان اللہ۔ ایک بار ایک آدمی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے غلہ مانگا، آپ نے تھوڑے سے جو دے دیے، پھر اس پر برکت کی دعا کی۔ وہ روز اپنے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے مہمانوں کے لیے اس میں سے جو نکالتا، پیستا اور روٹیاں بناتا، اس میں کمی نہ ہوئی۔ کئی عرصے تک وہ ایسا ہی کرتا رہا۔ پھر ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے تو بہت زیادہ، میں نے مہمانوں کو بھی کھلا دیا، استعمال بھی کر لیا، آج تولنا لو آٹا کتنا ہے، یہ جو کتنے ہیں، اور جو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے تھے۔ اور جب اس نے ان جو کو تولا، جو ہمیشہ ایک حالت پر پھر قائم وہ نہ رہے، پھر تولا تو اتنے ہی تھے جتنے وہ میرے آقا نے دیے تھے، پھر وہ آہستہ آہستہ اس کی برکت پھر ختم ہو گئی۔ میرے آقا نے اس کو بھی فرمایا اگر تو نہ تولتا تو عرصے تک تو اس کو کھاتا رہتا۔ اب یہ بات کو سمجھ آئی، پتہ چلا جس چیز کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ لگ گیا
یا دعا مل گئی تو وہ چیز کتنی بابرکت ہو جاتی ہے۔ اور غزوہ احزاب میں بھی تمام مہاجرین اور انصاری خندق کھود رہے تھے۔ حضرت جابر نے دیکھا کہ حضور سید عالم بھوکے ہیں اور اپنی بیوی کے پاس اور پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے کہا ایک ساتھ جو، اور گھر میں ایک بکری کا بچہ ہے۔ حضرت جابر نے اس بکری کے بچے کو ذبح کیا اور بیوی نے آٹا گوندھا، گوشت دیگچی میں چڑھایا تو حضرت جابر میرے آقا کو لینے کے لیے چل پڑے۔ بیوی نے کہا دیکھو ان کے ساتھ زیادہ لوگوں کو نہ لانا کیونکہ رسوائی ہوگی، شرمندگی ہوگی۔ حضرت جابر تشریف لائے اور چپ کر کے میرے آقا کے کان میں کہا کہ ہم نے آپ کے لیے کھانے کا انتظام کیا ہے، آپ چند اصحاب کے ساتھ تشریف لیں۔ لیکن آپ میں قربان جو میرے آقا علیہ السلام نے خندق والوں کو پکار کر کہا کہ آؤ جابر نے تمہاری دعوت کی ہے۔ اور حضرت جابر سے آپ نے فرمایا کہ جب تک میں نہ آؤں نہ تم ہنڈیا چولہے سے اتارنا اور نہ روٹی پکانا۔ جب میرے آقا علیہ السلام آئے اور تمام لوگوں کو لے کر، اور آپ نے دیکھا اور آ کر آپ نے اس کھانے میں بھی برکت کی دعا کی اور فرمایا اب تم بیوی سے کو روٹی پکانی شروع کرے، اور اپنا لعاب دہن کھانے میں بھی اور آٹے میں بھی شامل کر دیا، اور پھر کہا کہ کھانا نکالنا شروع کرو۔ روٹیاں پکتی رہی اور وہ کھانا پکتا رہا اور ہزاروں لوگ تھے، سب کھا کر چلے گئے لیکن گوشت اور آٹے میں کوئی کمی نہیں آئی۔ سبحان اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو میرے آقا علیہ السلام کی کتنی برکت تھی کہ کہیں بھی آپ تھوڑی سی بھی چیز میں اللہ رب العزت کتنی برکت فرما دیتا۔ ایک اور ام سلیم کا واقعہ، اس کے بعد میں اجازت چاہوں گی۔ حضرت انس کی والدہ ام سلیم نے ایک بار ایک قسم کا کھانا تیار کیا اور حضرت انس کو بھیجا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لائیے۔ وہ گئے تو آپ نے پوچھا کیا میرے ساتھیوں کو بھی بلایا ہے؟ حضرت انس نے کہا میں گھر جا کر پوچھا ہوں۔ تو حضرت انس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وہ تو حضور ذرا سی چیز ہے جس کو ام سلمان نے تیار کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کھانا سامنے رکھا تو فرمایا 10 آدمیوں کو بلا لو۔ اسی طرح 10 کر کے 40 آدمی آئے اور شکم سیر ہو کر چلے گئے، لیکن کھانے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ آئی۔ یعنی کہ کھانا کچھ شہد اور آٹا ڈال کے کچھ گھی ڈال کے کچھ بنایا گیا تھا، اور وہ 10 کر کے 40 لوگوں نے کھا لیا۔ اور میرے آقا علیہ السلام دسترخوان پر جو بھی آتا تھا اگر پسند نہ ہوتا تو اس میں ہاتھ نہ ڈالتے، لیکن اس کو برا بھی نہ کہتے۔ جو سالن سامنے آتا اسی میں سے ہاتھ ڈالتے، ادھر ادھر ہاتھ نہ بڑھاتے، اور اسے اوروں کو بھی منع فرماتے۔ کھانا کبھی تکیے پر ٹیک لگا کر نہ کھاتے تھے اور اس کو پسند نہ فرماتے تھے۔ اور میرے آقا علیہ السلام میزبان سے پہلے کبھی خود نہیں کھایا کرتے تھے، اور میرے آقا علیہ السلام ہمیشہ خوب چبا کر کھاتے تھے اور لوگوں سے بھی کہتے تھے کہ خوب چبا کر کھاؤ، اور کھانا کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھوتے تھے اور کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوتے تھے۔ یہی میرے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کو ترغیب دلائی۔ گوشت کو کبھی چھری سے کاٹ کر بھی نہیں کھایا اور منع فرماتے تھے۔ اور میرے آقا علیہ السلام ایک بار آپ گھر والوں سے کھانا مانگا تو انہوں نے کہا کہ روٹی ہے اور سالن نہیں۔ آپ نے فرمایا سرکہ ہے؟ تو کہا حضور سرکے کے علاوہ کچھ نہیں۔ فرمایا جس گھر میں سرکہ وہ بہترین، وہ گھر کبھی محتاج نہیں ہوتا، اور بہترین وہ سالن ہے۔ اور مرغوب غذائیں جو تھی میرے مدنی کریم کی، سرکہ، شہد، حلوہ، روغن، زیتون، کدو خصوصیت کے ساتھ آپ پسند فرماتے تھے، اور سالن میں کدو ہوتا تو پیالے میں اس کی کاشیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر کھاتے تھے۔ ایک دفعہ ام ہانی کے گھر تشریف لے کر گئے اور پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ عرض کی ہاں روٹی ہے اور سرکہ ہے۔ فرمایا جس گھر میں سرکہ ہو وہ تو گھر کبھی محتاج ہو ہی نہیں سکتا۔
اور عرب میں ایک قسم کا کھانا ہے سرکہ، اور یہ کھانا بھی عرب میں زیادہ پکایا جاتا، گھی میں پنیر اور کھجور ڈال کر پکایا جاتا تھا۔ اس کو بھی میرے آقا علیہ السلام بہت زیادہ پسند فرماتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت امام حسن اور عبداللہ بن عباس سلیمی کے پاس تشریف لے کر کہا، آپ ہمیں وہ کھانا پکا کر کھلائیں جو میرے نانا محترم حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ وہ بولے، تم کو وہ پسند آ جائے گا؟ تو ان احباب نے امام حسین نے اصرار کیا تو انہوں نے جو کا آٹا پیس کر ہانڈی میں چڑھا دیا۔ اب احباب نے بہت غور کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سلمی، آپ کھانا آپ کہتے ہیں جو آقا علیہ السلام کو حضرت حسین نے کہا کہ کھانا بناؤ جو میرے نانا کو پسند تھا، جو پیس کر ہانڈی میں چڑھا دیے اور اوپر سے روغن زیتون، زیرہ، پانی اور کالی مرچیں ڈال کر خوب اس کو پکایا، اور پک گیا تو آپ کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسندیدہ تھا، یہ کھانا میرے محبوب کو بہت زیادہ پسندیدہ تھا۔ اور گوشت بھی آپ آقا علیہ السلام نے دمبا، مرغا، بٹیر، اونٹ، بکری، بھیڑ، خرگوش، مچھلی کا گوشت کھایا۔ دستی کا گوشت بھی بہت پسند تھا، ترمذی شریف میں۔ اور حضرت عائشہ کا قول ہے کہ دستی کا گوشت آقا علیہ السلام کو زیادہ مرغوب نہ تھا، کئی دن تو گوشت نصیب ہی نہ ہوتا تھا، اس لیے جو بھی کچھ مل جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پسند فرما لیتے، اور زیادہ وہ پسند ہوتا جو جلدی تیار ہو جاتا، اس لیے کیونکہ دستی کا گوشت جلدی گل جاتا ہے، اس لیے آپ اس کی فرمائش کیا کرتے تھے۔ لیکن اکثر روایتوں سے ثابت ہوا کہ آپ کو یہی گوشت پسند تھا۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے حضرت صفیہ کے نکاح میں ولیمے کا جب کھانا تیار کیا تو صرف کھجوریں اور ستو تھا۔ تربوز کو کھجور کے ساتھ ملا کر بھی میرے آقا کھاتے تھے، ککڑی بھی پسند فرمایا کرتے تھے، اور میرے آقا علیہ السلام اکثر اوقات آپ صرف کھجور اور پانی پہ گزارا ہوتا تھا۔ کتنا سادہ کھانا تھا میرے آقا علیہ السلام کا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی سادگی اپنانے کی کوشش عطا فرمائے، جو میرے آقا علیہ السلام کو پسند ہے یہی چیزیں ہمیں بھی پسند کرنی چاہیے ہمیں، اور اللہ رب العزت ہمارے کھانوں میں برکت عطا فرما دے۔ آمین اللہم آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔